السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ 3 روز قبل ہم نے بجٹ اجلاس میں قومی اسمبلی کے اندر جنگ کا سما دیکھا تھا اور آج اس سے بھی بدتر صورتحال بلوچستان اسمبلی کے احاطے میں نظر آئی۔ آج 4 بجے بلوچستان اسمبلی میں بجٹ اجلاس ہونا تھا، مگر اجلاس سے پہلے ہی اپوزیشن اراکین اور پارٹی کارکنان نے صوبائی اسمبلی کے تمام دروازوں کو تالے لگا دیا اور احاطے میں دھرنے دے کے بیٹھ گئے۔ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن لیڈر بلوچستان اسمبلی کے ملک سکندر کا کہنا تھا کہ حکومت کو بجٹ پیش نہیں کرنے دیں گے۔ معاملہ سنگین ہوتا گیا اور پھر اپوزیشن اور پولیس میں شدید جھڑپ ہوئی، مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ ہوا، پولیس نے لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس شیلنگ ہوئی اور میدان جنگ لگتا تھا یہ احاطہ بلوچستان اسمبلی کا اور اس کے اطراف کا علاقہ۔ کئی اپوزیشن اراکین زخمی بھی ہو گئے۔ پولیس کی بختربند گاڑی نے ٹکر مار کے اسمبلی کا دروازہ توڑا جس پر کہ اپوزیشن نے تالے لگا دیے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی آمد پر مظاہرین نے ان کا گھراؤ کرنے کی کوشش کی، گملے پھینکے، پانی کی بوتلیں ماری چیف منسٹر پر اور جوتے چپل اچھالے۔ وزیر اعلیٰ کو سخت سیکیورٹی حصار میں اسمبلی کے اندر داخل کر دیا گیا۔ آخر 2 گھنٹے کی تاخیر کے بعد بجٹ اجلاس کا آغاز ہوا اور صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی نے بجٹ پیش کیا۔ پچھلے 4 روز سے لگاتار اپوزیشن ممبران بلوچستان اسمبلی کے باہر دھرنا دے رہے تھے۔ اپوزیشن کی کال پر کارکنان نے جو ان کے ورکرز تھے 17 تاریخ کو صبح سے شام تک بلوچستان کی ہائی وے کو بھی بلاک کیا تھا۔ آج کوئٹہ کی تمام اہم سڑکیں بند کر دی تھی جس سے شہر میں شدید ٹریفک جام ہو گیا تھا۔ دوسری جانب آج بلوچستان ہائی کورٹ نے سڑکیں کھلوانے کا حکم دیا، لیکن ریڈ زون اور اسمبلی کے ارد گرد سڑکیں سیکیورٹی کے لیے بند رہی۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ان کے حلقوں کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کا الزام تھا کہ صوبائی حکومت نے اپوزیشن کی سفارشات کو بجٹ میں شامل نہیں کیا ہے، ان کے جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے ہیں۔ حکومتی پارٹی کے اراکین کو کروڑہا روپے دیے جاتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے اسکیمات ہم نے اپنے حلقوں اور علاقوں کے عوام کی ضرورت کے لیے، جہاں پانی کی ضرورت ہے، جہاں گلی اور سیوریج کی ضرورت ہے، جہاں بجلی کی ضرورت ہے، وہ ہم نے ساری حکومت کے ڈپارٹمنٹس کے حوالے کی ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ ہماری تجویز کردہ اسکیمات کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہمارے علاقے کے لوگ بھی ترقی کریں۔ یہ اپوزیشن کا نقطہ نظر تھا جس کا جواب دیا حکومتی ترجمان لیاقت شاہوانی نے۔ ہم نے بار ہر بار ان کے ساتھ انگیج ہوئے ہیں، گزارشات کی ہیں کہ اپنے تجاویز ہمیں دیں، آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ، احتجاج نہ کریں، اسمبلی فلور پہ آئیں، بجٹ بک پڑھیں، اپنے تجاویز دیں۔ اگر یہ اپوزیشن اتنی سنجیدہ ہوتی تو شیڈو بجٹ اپنا پیش کرتے، میڈیا کو بتاتے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کے تجاویز کیا ہیں۔ کیا آپ نے ان کا شیڈو بجٹ دیکھا؟ کیا ان کے سجیشنز دیکھے؟ کیا ان کے پروپوزل دیکھے؟ کیا کسی اسکیم کا انہوں نے ذکر کیا ایسا کہ جس سے عوام کو فائدہ ہو؟ مزید معلومات دیں گے ہمیں ہمارے کورسپونڈنٹ فرید اللہ خان جو کہ بلوچستان اسمبلی میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فرید اللہ خان۔ یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی پوری کوشش یہ تھی کہ بجٹ اجلاس نہ ہو سکے، بجٹ پیش نہ ہو سکے، اس چیز میں تو اس کو ناکامی ہو گئی۔ جی بالکل، اپوزیشن کی کوشش تھی کہ آج جو بجٹ اجلاس ہے وہ پیش نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے پوری اپنی کوشش کی۔ تمام اسمبلی کو انہوں نے اعمال بنایا، اسمبلی کے جو 4 گیٹ تھے انہوں نے بند کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ تمام جو ان کے 23 ایم پیز تھے ان کو انہوں ہر اسمبلی گیٹ کے آگے 2-2 3-3 کی ڈیوٹی لگائی تھی، باقی کچھ اندر تھے، کچھ باہر پنڈال میں موجود تھے، اور انہوں نے بار بار احتجاج بھی کرتے رہے۔ جب اس دوران یہ ہوا کہ جب نواب اسلم رسانی مین گیٹ کی طرف آئے، یہاں سے اپوزیشن کے جو کارکن باہر موجود تھے یہ باہر کی طرف سے گیٹ کی طرف بڑھے اور اس کے جو بیریئر لگائے تھے اس پہ چڑھ کے اور گیٹ توڑنے کی کوشش کی۔ یہاں جو شامیانے لگائے تھے اس کے جو باندھ سے وہ نکال کے انہوں نے گیٹ توڑنے کی کوشش کی، اندر پھینکنے کی کوشش کی۔ اس دوران پولیس نے اندر کی جانب سے خوب شیلنگ کی، جس کی جانب سے جو کارکن تھے منتشر ہو گئے، کارکنوں کے ساتھ ساتھ جو پولیس اہلکار تھے وہ یہاں سے منتشر ہو گئے۔ اس دوران جو ہے پچھلی عقب سے جو ہے پولیس نے جو بتربند گاڑی کے ذریعے مین گیٹ توڑا، اس کے ذریعے جو ہے وزیر اعلیٰ ظہور جو بلیدی ہے وزیر خزانہ، ان کے ساتھ اندر اسمبلی کے احاطے میں داخل ہوئے اور اجلاس کے لیے جیسے ہی وہ انٹرس میں داخل ہوئے تو اپوزیشن کی جانب
جانب سے ان پہ جو ہے نعرے بازی کی اور گملے پھینکے گئے، جس کی جو انٹرنس گیٹ کے شیشے بھی ٹوٹ گئے اور مزید بدمزگی کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا اور یہ آنکھ مچوری کا سلسلہ تقریباً آدھا گھنٹے تک چلتا رہا، جس کے خلاف اپوزیشن جو اراکین تھے وہ باہر مسلسل احتجاج کرتے رہے اور اسمبلی کے اندر جو باہر رہتے لان میں بیٹھے ہوئے جو ان کے کارکن تھے وہ احتجاج کرتے، جو پتھر بند گاڑی لائی۔ اس ہنگامہ آرائی میں جو لوگ زخمی ہوئے تو اس میں کیا حکومت کے لوگ بھی ہیں، پولیس بھی ہے، اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، یا خالی اپوزیشن کے لوگ زخمی ہوئے ہیں؟ جی اب تک جو زخمی زخمی اپوزیشن کے 3 ایم پیز تھے، شکیلہ نوید تھی اور بابو رحیم تھا اور عواد صدیقی، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ ان کو لے جگہ ان کو طبی امداد دی گئی ہے، اس کے بتایا جا رہا ہے کہ احمد نواز وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن حکومت کا کوئی ارکان رکن جو زخمی نہیں اور نہ ہی پولیس کا کوئی زخمی ہوا، کیونکہ لاٹھی چارج کرنے والی پولیس تھی۔ جی تو اب کیا کیفیت ہے اس اجلاس میں؟ تو اپوزیشن شریک نہیں ہوئی اور جو مطالبات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے لیے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ نہیں رکھے گئے ہیں، اس لیے وہ احتجاج۔ تو ان کو بجٹ پہلے دے دیا گیا تھا کیا؟ جی بالکل، کامران خان صاحب ایسا ہی ہے کہ ان کا یہ کہا جنہوں نے تجاویز دی تھی پی ایس ڈی پی میں شامل کرنے کے لیے، اس پہ کوئی عمل درآمد، بلکہ ان کا الزام یہ بھی ہے گزشتہ 3 سال سے انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس 3 سال کے دوران 200 ارب روپے جو لیپس ہو گئے، اگر 200 ارب روپے جو اپوزیشن کے حلقوں میں لگا دیے تو بہت ترقی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، فرید اللہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے لینڈ مارک فیصلے آئے ہیں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے نہ صرف گرفتار کیا ایک ایسے شخص کو جو کہنے کو یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، جس نے ایک خاتون کو ہیرس کیا، ان کی نازیبہ تصاویر فیس بک پہ لوڈ کی۔ نہ صرف اس شخص کو گرفتار کیا بلکہ اس خاتون نے 6 سال تک اپنے حق کے لیے اور انصاف کے لیے جدوجہد کی، جس کے بعد سزائیں ہوئی ہیں اور بہت ہی سخت سزائیں ہوئی ہیں۔ اس سے بہت امپورٹنٹ کیس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین کو ہراساں کیے جانے کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ عام طور پہ مرد حضرات خواتین کی کردار کشی کرتے ہیں اور صاف بچ کر نکل جاتے ہیں۔ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ ایسے مردوں کے خلاف معاشرے کی عورت ڈٹ جائے اور تمام تر وکٹم بیشنگ اور ناموافق نظام کے باوجود استقامت اور ہمت کا مظاہرہ کرے۔ ایسا ہو بھی جائے تو کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی معاملہ اس کی تحقیقات اس مضبوط انداز سے نہیں ہوتی کہ اس میں سزا نہیں ہو پاتی۔ مگر بہت ہی خوش آئند خبر ہے اور یہ بہت ہی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے کہ حالات بدل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہراساں کیے جانے کے ایک معروف کیس میں ایک خاتون نے بھرپور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس پوری استقامت اور ہمت کے نتیجے میں اور اس کے پشت پر ایف آئی اے نے بھی زبردست تفتیش کی، ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے زبردست تفتیش کی، اور پھر پروسیکیوشن ٹیم نے بڑی محنت سے تمام ثبوت عدالت کے سامنے رکھے اور ملزم کو سزا ہو گئی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کسی جرم میں کسی ملزم کو باقاعدہ جب سزا ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہوتی ہے اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور یقیناً جب ہو ہیرسمنٹ کا معاملہ، جب معاملہ ہو سائبر کرائم کا، جب معاملہ ہو ایک ذرا پیچیدہ تفتیش کا اور اس میں ملزم کو سزا ہو جائے اور ایک خاتون بھرپور استقامت سے بھرپور انداز سے اپنے حق کا اور اپنے کیس کا دفاع کرے، یہ پورا ملا کے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ ہے ویسے شروع ہوا تھا 2016 میں جب ایک خاتون لیکچرر کو ہراساں کیا گیا۔ خاتون کے نام سے جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنا کر فوٹو شاپ کے ذریعے ان کی نازیبہ تصاویر نجی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ڈال دی گئی۔ شدید اضطراب میں یہ خاتون لیکچر جو یونیورسٹی آف کراچی میں وزٹنگ فیکلٹی سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل سے رابطہ کیا، جس کی تحقیق سے یہ سامنے آیا کہ یہ فیک آئی ڈی بنانے والا شخص جامعہ کراچی کا ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہے۔ کیس چلتا رہا، خاتون کو وہ تمام عذاب جھیلنا پڑے جو بدقسمتی سے ایسے کیس میں ہمارے معاشرے کی عورتوں کو انصاف کی راہ میں جھیلنا پڑتے ہیں۔ ایک جانب سماج کا دباؤ اور دوسری جانب عدالتی نظام کی پیچیدگیاں اور تیسری جانب ایک حکومتی ادارے کی تحقیقات۔ بالآخر بدھ کو 5 سالہ انتھک جدوجہد کے نتیجے میں، جس میں یقیناً ایک بھرپور ایک تاریخ ہے، ضلعی عدالت نے اس ملزم کو 8 سال قید اور 10 لاکھ روپے سے زائد کی جرمانہ سنا دیا، اور اس طرح سے یہ کیس اپنے انجام کو پہنچا۔ اس پورے معاملے میں یقیناً ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے عمدہ کارکردگی دکھائی۔ تفتیشی ٹیم نے فیس بک حکام سے کیس میں مطلوب تفصیلات حاصل کی، ملزمان کو ٹریس کیا گیا، ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا،
اور جو ریلیٹڈ ایویڈنس ہے وہ جمع کی گئی، اس کا بھرپور انداز میں کیس لڑا گیا، عدالت میں تمام ثبوت پیش کیا گیا اور جس کے نتیجے میں یہ سزا ہو گئی، اور اس طرح سے نہ صرف یہ کہ سزا ہوئی بلکہ ملزم نے باقاعدہ اعتراف جرم بھی کیا ہے۔ یہ بہت اچھا پورا کا ملا کے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایک خاتون کی استقامت، پوری کوشش، اور پھر اس قسم کے معاملات میں ہمارے ایف آئی اے کے سابق کرائم سیل کی تفتیش اور پھر عدالتی نظام سے سزا ہو جانا، یہ بڑا زبردست پیکج ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کریں جناب وسیع حیدر جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے ایف آئی اے سابق کرائم ونگ کے کراچی میں۔ بہت بہت شکریہ وسیع حیدر صاحب۔ پہلے تو اس کیس کی جو جزیات ہے جو کہ انویسٹیگیشن کے دوران آپ لوگوں کو کرنی پڑی، اگر آپ مجھے وہ بریفلی اگر وہ مجھے بیان کر دیں کہ کیا کیا ہوا اور کیا ایویڈنس تھی جس کو جمع کیا گیا۔ شکریہ کامران صاحب کہ آپ نے موقع دیا ہمیں۔ یہ 2016 میں کمپلینٹ نے ہمارے پاس کمپلینٹ کی تھی کہ ان کے فیس بک اکاؤنٹ کریٹ کیے گئے۔ ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھے، انفارچونیٹلی پڑھے لکھے آدمی، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی کے، انہوں نے 4 فیک فیس بک اکاؤنٹ کریٹ کیے اور ان فیک بک اکاؤنٹ سے کمپلینٹ جس نجی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی ان کی ویب سائٹ پر جا کے پورن ویب سائٹس کے لنک شیئر کیے گئے اور ان پورن ویب سائٹ کے لنکس پہ انہوں نے مکسنگ کی، فوٹوگرافس کی کمپلینٹ کی اور پورن فوٹوگرافس کی، اور اس میں ایڈیٹنگ کی گئی، فوٹوشاپ کیا گیا اور اس طریقے سے ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، جس کے نتیجے میں ان کو اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور وہ بڑی مینٹل ایگنی اور سٹریس میں آ گئی۔ کمپلین انہوں نے ہمارے پاس کی، ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ فورنسک اکوپمنٹ سیز کیا، ریڈ کیا کورٹ سے پرمیشن لے کے، فیس بک کو بھیجا، فیس بک سے انفارمیشن آئی، آئی پی ایڈریس آیا، لاگ آیا، اس کے بعد ہم نے فورنسک انالیسس کروایا اکوپمنٹ کے فورنسک انالیسس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ اسسٹنٹ پروفیسر کراچی یونیورسٹی اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے ڈیسک ٹاپ کے ذریعے، اپنے موبائل کے ذریعے سے یہ پکچرز اپلوڈ کی ہیں، اور یہ جب جرم ثابت ہو گیا اور ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن سے ثابت ہوا اور ایف آئی کی پروسیکیوشن ٹیم میں کورٹ میں اس کو لڑا اور فائنلی بالآخر 15 تاریخ کو یہ لینڈ مارک ججمنٹ اناؤنس ہوا ہے جس میں 8 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اچھا، تو ویسے اب یہ بتائیے گا کہ اس میں ظاہر ہے کہ فیس بک کے ساتھ بھی آپ نے کی بھی آپ نے مدد حاصل کی اور ان کا کوآپریشن حاصل کیا، وہ کتنے فورتھ کمنگ تھے اس حوالے سے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پلیٹ فارمز تو یہی یوز ہوتے ہیں نا، اور یہ سارے باہر ہوتے ہیں اور پھر ان کو اپروچ کرنا، ان سے تمام معلومات حاصل کرنا، یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ہاں، یہ ایک بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، کیونکہ فیس بک اپنی پروفائلنگ کرتا ہے، وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی فریڈم ایکسپریشن کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس قسم کے ہیراسمنٹ کے کیسز میں، سیکشول ہیراسمنٹ کے کیسز میں بالکل وہ فورتھ کمنگ ہوتے ہیں، اور ان کو اگر انفارمیشن ساری دی جائے تو وہ ہمیں رپلائی بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے بالکل کوآپریٹ کیا اور ان کی انفارمیشن کی مدد سے ہی ہم کلپریٹ تک پہنچے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ ایک ہفتے جی بتائیے، یہ ایک ہفتے میں دو کنوکشنز ہوئی ہیں، ایک 5 دن پہلے ہوئی ہیں، سملر کیس ہے، ہسبینڈ نے اپنی سابقہ بیوی کی پکچرز، نیوڈ پکچرز اپلوڈ کی ڈیورس کے بعد اور اس کو بلیک میل کیا، اور اس میں بھی سزا ہوئی اور اس میں 12 سال کی سزا ہوئی اور اس میں 30 لاکھ روپے جرمانہ ہوا، اور یہ 5 دن پہلے ہوا ہے۔ ود ان اے اسپین آف 1 ویک یہ 2 لینڈ مارک ججمنٹس آئے ہیں، جس سے ہمیں بھی بہت انکریجمنٹ ملی ہے، اور اس طرح جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو آفینڈرز ہیں، ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے۔ بہت انکریجنگ بات ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا اوور آل آپ یہ بتائیے کہ کمپلینٹس کی آپ کے پاس کیا پوزیشن ہے؟ جیسے یہ خاتون تھی، انہوں نے بڑی استقامت سے اپنا کیس لڑا اور وہ 5 سال تک لڑتی رہی، اور جب تک کہ انصاف نہیں مل گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو انصاف ملا۔ اس طرح سے کتنے آپ کے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں؟ کتنی خواتین ہمت کر رہی ہے؟ بلیک میلنگ کے اس طرح کے کیسز کتنے آ رہے ہیں؟ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ کیا یہ کس طرح سے معاملہ چل رہا ہے؟ کامران صاحب، بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ہمارے پاس 2020 میں 1 لاکھ کمپلینٹس آئی ہیں مختلف، جس میں سیکشول ہراسمنٹ، فائنینشیل فراڈ، اور ہمارے جو اسٹاف کی تعداد ہے وہ صرف 450 ہے۔ یہ جو کمپلینٹس ہیں 1 لاکھ کی، ایون سندھ پولیس کی جو کرائم ہے سال کا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، اور ہمارا اسٹاف کی پوزیشن بہت کم ہے، لیکن یہ بات کہنے کی
میں ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ نے اس سلسلے میں بہت ایفرٹ کیا ہے. ہمیں تقریباً ریویمپ کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے 2 ارب سے زیادہ روپے دیے ہیں، اور ابھی بھی جو سائبر کرائم ونگ ہے اس کی ریویمپ کا پروگرام چل رہا ہے، اور ہم 1100 امپلائیز فردر ریکروٹ کر رہے ہیں، جس کی مدد سے ہم انشاءاللہ کرائم پر قابو پا لیں گے. یہ میں بتاتا چلوں کہ ہماری ایفرٹس کے نتیجے میں 2020 اور 2021 کا جب ہم کمپیریزن کریں تو 2020 اور 2021 کے ڈیٹا میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیکنگ کے واقعات میں 45%، ہیراسمنٹ میں 39%، بلاسفیمی کی کمپلینٹس میں 84%، اور فیک پروفائل میں 64%، فائنینشیل کرائم میں 6% کی کمی آئی ہے ایز کمپیئر ٹو 2020. اچھا، اب وسیع حیدر صاحب، اب آپ مشورہ دیجئے، گائیڈ کیجئے ان لوگوں کو جو کہ فار ایگزامپل جو خواتین کے ساتھ ہیرسمنٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، ان کو گائیڈ کریں کہ وہ کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کریں اور کس طریقے سے اس سے بچ سکتی ہیں، اور اس حوالے سے وہ ان کے لیے وے فارورڈ کیا ہے؟ میں خواتین کو، اپنی بہنوں کو بالکل یہ مشورہ دوں گا کہ کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں. ہمارے پر اکثر کمپلینٹس یہ آتی ہیں کہ وہ ٹرسٹ کر کے بعض اوقات کمپلینٹ اپنی پکچرز کو شیئر کرتی ہیں، جس کے بعد ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. تو کسی صورت میں بھی کسی پر ٹرسٹ نہ کریں، احتیاط سے کام لیں. اور والدین کو صرف میں ایک بات کہوں گا کہ اپنے بچوں کی جو مانیٹرنگ کریں، دیکھتے رہیں. ان کو اگر الگ کمرہ بھی دیا ہے تو جا کے دیکھتے رہیں ان کے موبائل میں کیا چل رہا ہے. تھوڑی سی احتیاط کریں. پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر یہ کیا جائے گا تو یقیناً بچا جا سکتا ہے. اگر مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا، ہاٹ لائن ہے جس پہ کہ جو وکٹم ہو وہ آپ کو کانٹیکٹ کرے، یعنی سائبر کرائم ونگ کو؟ اگر جی سر، ہماری آن لائن بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. complaint.fia.gov.pk پر آپ کمپلین کر سکتے ہیں، اور آپ پرسنلی بھی آ کے کمپلین کر سکتے ہیں. اگر آپ نے آن لائن کمپلین کی تو ہمارے سسٹم میں وہ رجسٹر ہو جاتی ہے، اور پھر اس پر ہم کام کرنے کا آغاز کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ مثبت نتائج دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ جناب، بہت بہت شکریہ. وسیع حیدر، ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم ونگ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت عمدہ جو اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، خاص طور پہ 2 بڑی سزائیں جو اب ہوئی ہیں سائبر کرائم کے معاملات میں. یہ بہت ہی حوصلہ افزا معاملہ ہے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. اطمینان و سکون ہے کہ طوفان بدتمیزی جو 3 دن جاری رہا، پاکستان کی قومی اسمبلی میں متانت اور سنجیدگی دیکھی جا رہی ہے. یقیناً یہ خوشگوار حیرت ہے. اور آج قومی اسمبلی کے اجلاس کا دلچسپ پہلو وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کی جانب سے بلاول بھٹو کی طویل تنقید کا چند منٹوں میں ترکی بترکی مدلل اور ٹھوس جواب تھا. حماد اظہر نے مہنگائی کے اعداد و شمار، IMF پروگرام، بلاول کی اردو انگلش میں معنی خیز تقریر سمیت ایک سوال کا جواب دیا. مگر اس سے پہلے PTI کے اراکین نے بلاول بھٹو زرداری کی اس تقریر کو، جو کہ طویل تقریر تھی، بہت اطمینان سے سنا. پاکستان میں تو عمران کی مہنگائی افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے مہنگائی سے بھی آگے ہیں. وہ جو مزدور عمران کی مہنگائی کی وجہ سے بھوکا پیٹ سوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ 4% گروتھ جھوٹ ہے. اس وقت 8.5% کے قریب اوسطاً مہنگائی کی شرح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کے دور میں 21% پہلے سال میں مہنگائی، دوسرے سال میں 11.7%، تیسرے سال میں 13.7% اور پھر 11% مہنگائی. پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کو 4% گروتھ پہ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ان کے 5 سال میں کوئی ایک بھی ایسا سال نہیں تھا جس میں یہ 4% اکنامک گروتھ حاصل کر سکے. ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وسیلے صحت تھا، وسیلے تعلیم تھا، وسیلے روزگار تھا، وسیلے حق تھا. کیا یہ وہی پروگرام نہیں جس کے اندر فرزانہ راجہ آپ کی چیئرپرسن BISP 150 کروڑ روپے کی مفرور ہے؟ کیا یہ وہی پروگرام نہیں ہے جس میں لاکھوں لوگ ایسے تھے جو صاحب حیثیت تھے اور ان کو صرف پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی کی بنیاد پہ یہ وظیفے لگائے جا رہے ہیں؟ حکومتی ممبران وہ تو قابل ہی نہیں ہے اپنے منہ دکھانے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں. ہمارے حلقے میں کتے کاٹنے کی کوئی بیماری نہیں پھیلی ہوئی. ہمارے حلقوں میں اللہ کا فضل ہے ہم HIV اور ایڈز سے محفوظ ہیں. ہمارے حلقوں میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ جیسے مونجو داڑو میں 3000 سال پہلے آثار قدیمہ ہوتے ہیں. سٹیل مل ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. آپ سٹیل مل کو نہیں بند کرتے، مگر نہیں، ضد تھا کہ ہم نے بند کرنا تھا، اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ادارہ کا بنیاد بنا. سٹیل مل ہم نے نہیں بند کی، سٹیل مل مسلم لیگ نون نے 2015 میں بند کی تھی. 1990 میں جب آپ آئے تھے تو سلمان فاروقی کا سکینڈل تھا. 2008 میں جب آپ آئے تو ریاض لالچی
LNG کا اسکینڈل تھا, اربوں روپے منافع والی اسٹیل میں جب آپ چلے گئے تھے تو وہ اربوں روپے کے خسارے میں تھی. 4% اضافہ ہوا ہے, GDP میں, ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو پھر خان صاحب IMF کے سامنے کشکول لے کے بھیک کیوں مانگ رہا؟ اس ملک کی تاریخ میں جو جماعت سب سے زیادہ IMF کے پاس گئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. یہ تھی جمہوریت پوری قوت سے کہ وہ الزامات لگ رہے ہیں اور حماد اظہر زبردست طریقے سے اس کے جواب دے رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ حماد اظہر نے جب تقریر شروع کی تو شہباز شریف اور بلاول بھٹو ایوان سے باہر چلے گئے. حماد اظہر نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر اور بلاول میں اگر جرت ہے تو بیٹھے اور میری تقریر سن کر جائیں, مگر بلاول اور شہباز دونوں حماد اظہر کو سنے بغیر ایوان سے نکل گئے. اچھا ہوتا اگر دونوں رہنما حماد اظہر صاحب کے جواب بھی سن لیتے جو یقیناً وزندار جواب تھے. چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر کو اور بلاول بھٹو کو کہ اگر جرت ہے تو میری تقریر سن کے جاؤ, اگر سچ سننے کی ہمت ہے تو میری تقریر سن کے جاؤ, جھوٹ اپنا بے نقاب کرنا چاہتے ہو تو قاعدہ حزب اختلاف میری تقریر سن کے جاؤ. اور وہ چلے گئے اور وہ بیٹا ہوا ہے بلاول صاحب, بیٹا ہوا ہے حماد بلاول صاحب, بیٹا ہوا. ہم کوئی 10% 20% کی بنیاد پہ یہاں نہیں آئے. تحریک انصاف کے وہ جانباز کارکن ہیں اور وہ جا رہے ہیں. میں نے چیلنج کیا تھا کہ میری تقریر سنیں. یہ جو ان میں ہمت نہیں ہے سننے کی. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کرونا ماحول کے باوجود پچھلے مالی سال میں GDP گروتھ, ٹیکس آمدن, صنعتی پیداوار, ایکسپورٹس, ترسیلات زر مبادلہ کے ذخائر, اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آئی اور کافی بہتری آئی, اس کے باوجود کہ یہ کرونا سال تھا. اگلے مالی سال کے لیے عمران خان حکومت نے 5% معاشی گروتھ اور تقریباً 6,000 ارب روپے کا ٹیکس ہدف بنایا ہے, جو کہ یقیناً ایک مشکل عمل ہے اور پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے یقیناً ایک ٹف ٹارگٹ ہے, لیکن ناممکن نہیں. اور اس کے لیے جزیات موجود ہیں. معیشت اپنے انداز میں, کاروبار ایک سبک رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے, لیکن ان بڑے چیلنجز کو عبور کرنے کے لیے اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے گویا کہ 6,000 ارب سے زائد کے ٹیکسز کی آمدنی ہو جائے اور پاکستان کی معاشی گروتھ 5% سے زیادہ ہو جائے. اس کے لیے یہ بھی بڑا کلیدی اہمیت کی بات ہوگی کہ ملک میں سیاسی استحکام رہے اور ایک مجموعی سکون دیکھنے میں آئے, کیونکہ معاشی ترقی اور بنیادی سیاسی مفاہمت کے بغیر ممکن نہیں ہو پائے گی. کسی نہ کسی انداز کی ایک سیاسی مفاہمت ہونی ضروری ہے. روزانہ کی تو میں روزانہ کا سیاسی بھوچال, روزانہ کی سیاسی کشمکش یقیناً یہ معیشت کو, کاروبار کو اور خاص طور پہ سرمایہ کاری کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے. سیاسی مفاہمت اور اجتماعی سوچ سے ہی معاشی اہداف ممکن ہوں گے, اور یہ عمران خان حکومت کے لیے, PTI کے لیے آئندہ 2 سال الیکشن 2023 سے پہلے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں, اور ہر لحاظ سے لازم ہے کہ اگلے 2 سالوں کے دوران ملک کی معیشت بھرپور انداز میں ترقی کرے, کاروبار ترقی کرے, روزگار کے مواقع پیدا ہوں, مہنگائی کا اثر ٹوٹے, اور پھر ایک فائٹنگ چانس ہو 2023 میں کہ PTI نون لیگ کا مقابلہ کر سکے. اس وقت آج پوزیشن یہ ہے کہ حکومت ایک دوراہے پہ کھڑی ہے. وزیر اعظم عمران خان کو حکومت اور اپوزیشن کی دوریاں ختم کرنے کے ماحول کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تاکہ ایک بہتری کی صورتحال نظر آئے. قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف ایک بار پھر مفاہمت کی پیشکش کر رہے ہیں, مثبت رد عمل کی بات کر رہے ہیں, مگر وہ ضروری ہے کہ مثبت رد عمل جو اس پوری صورتحال کا متقاضی ہے وہ نظر بھی آئے. کلیدی قانون سازی کے لیے بھی پارلیمنٹ میں قومی اتفاق رائے کی فضا سازگار بنانی ہوگی. وزیر اعظم عمران خان یقیناً شاید قوم بھی نہیں چاہتی کہ کوئی بھرپور NRO دیا جائے, لیکن سوال یہ ہے کہ جب حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ قاف اور MQM کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت کی جا سکتی ہے تو اپوزیشن کو ساتھ کیوں نہیں لیا جا سکتا. اور یہ ہے امتحان عمران خان کا, ان کے ساتھیوں کا, کہ کس طرح سے وہ سیاسی استحکام کو بھی یقینی بناتے ہیں, احتساب کو بھی چلنے دیتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معیشت ترقی کرے, کاروبار ترقی کرے, اس کو ممکن بناتے ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے. معیشت اور سیاست دونوں پہ گہری نگاہ ہے اور بہت ہی کلیدی ساتھی ہے. جناب عمران خان کے وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یقیناً یہ سال بھی اور آئندہ سال بھی
ایک تو ظاہر ہے کہ قوم کے لیے، معیشت کی ترقی کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے اور مجموعی قومی پیداوار کے لیے ضروری ہے، مگر سیاسی استحکام کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ماحول بن رہا ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے بنیادی معاملات پر، تاکہ معیشت و کاروبار اور سرمایہ کاری جو ہے وہ سکون سے آگے بڑھ سکے؟ کامران بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ معیشت کے لیے ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اور انویسٹر جو ہے، جو سرمایہ کار ہے، اس کو اگر استحکام نظر آتا ہے تو اس میں یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری کرے، کیونکہ اس نے آج جو سرمایہ کاری کرنی ہے اس کے اوپر جو اس نے معاوضہ کمانا ہے وہ کئی سالوں تک پھیلا ہوا ہے، تو کنٹینیوٹی، ایک سسٹم کا ٹھہراؤ جو ہے وہ اہم ہوتا ہے اس کے لیے۔ لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سیاسی استحکام سے ہمارا کیا مقصد ہے، ہم اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی سیاست دیکھ لیں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے ڈیموکریٹس کے بارے میں، اور ڈیموکریٹس جو کہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، تو آپ کو شاید بہت زیادہ فرق نہ نظر آئے جو آپ پاکستان میں سنتے ہیں سیاسی پارٹیوں کا ایک دوسرے کے بارے میں بیانیہ جو ہوتا ہے۔ تو اسمبلی جو ہے اس میں ماحول جو ہے وہ ایسا ہو کہ جہاں پہ سخت کڑی تنقید ہو رہی ہو، ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے سخت تنقید ہو رہی ہے حکومت کی، میرے خیال میں اس سے کوئی معیشت کو منفی اثر نہیں پڑتا ہے۔ منفی اثر اس وقت پڑتا ہے دو صورت کے اندر: اگر کاروبار زندگی مفلوج ہوتا ہوا نظر آئے، اگر حکومت کی فیصلہ سازی جو ہے وہ آپ کو مفلوج ہوتی بھی نظر آئے، اور سب سے خطرناک اگر آپ کو سسٹم ڈیریل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اب اسی سال کو دیکھ لیجیے، یہ سال گزرا ہے جس کے اندر ایک کووڈ کے باوجود الحمدللہ تمام اشاریے بتا رہے ہیں کہ بہتری کی طرف معیشت گئی ہے۔ یہ وہی سال ہے کامران بھائی جس کے تقریباً 6 ماہ اپوزیشن نے سڑکوں میں گزارے ہیں پاکستان کے، ہر بڑے شہر کے اندر مظاہرے کیے ہیں، بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہا کہ حکومت جو کام کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے اس حکومت کو ہم گرا کر دم لیں گے، اور مختلف تاریخیں دی جا چکی ہیں۔ اس کے باوجود معیشت چلتی رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ذرا سا ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ کس قسم کی مفاہمت، کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں، میں اس کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ بتائیے گا کہ اس پہ کیا اعتراض ہے۔ وی آر پریپیئرڈ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں، آئیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھیں۔ اگر وہ اس طرف جنونلی قدم بڑھائیں گے تو میں شاید اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے۔ آئیں پاکستان کی جو اس وقت جو اکانومی ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ آئیں لیٹس ٹاک اباؤٹ چارٹر آف اکانومی۔ وی آر مور دین ہیپی، we are very keen, absolutely, there are no two opinions about it۔ ممکن ہے اپوزیشن اور حکومت جیسے اس سے پہلے آپ کی سوچ رہی ہے، چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہے، وہ اس وقت اکانومی کی بات تھی، لیکن اب تو بہت سارے چارٹرز کی ضرورت ہے، گنجائش ہے۔ ایبسلوٹ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ خان صاحب میری بات سن لیں، اس طرح پاکستان نہیں آگے بڑھے گا۔ خدا را ہمیں اپنی ذاتی انا، ذاتی اختلافات سے اوپر بڑھنا ہوگا۔ کیا اس ماحول سے پہ اعتراض کی یا اس کو رد کرنے کی گنجائش ہے اسد بھائی؟ دیکھیں، جہاں تک چارٹر آف اکانومی کی بات ہے، معذرت کے ساتھ یہ بالکل جمہوریت کی نفی ہے۔ دیکھیں، جمہوریت کا تو عمل ہی یہی ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں اپنا اپنا ایک تصور دیتی ہیں کہ ان کے خیال کے اندر ملک میں کس قسم کی پالیسیاں ہونی چاہیے، اور معیشت ظاہر ہے اس کے اندر ایک بہت اہم جز ہوتا ہے، اور وہ آئیڈیاز اپنے لے کر جاتے ہیں ووٹر کے پاس، اور اس کے بعد ووٹر فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی جو مجوزہ پالیسیاں ہیں اس کو بہتر لگ رہی ہیں۔ تو کہیں دنیا کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اکانومی کے اوپر ایک ہی فیصلہ۔ جن چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے، کیا چیزیں ہیں، یہ ہمارا اتفاق ظاہر ہے یہ ہونا چاہیے کہ آئینی ادارے جو ہیں اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ سیاست سے بالاتر ہوں گے، ان کو ہم سیاست کے اندر نہیں لے کے آئیں گے، اور نہ ہم ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس اتفاق رائے یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا جو نظام ہے احتساب کا، جو ایک ضروری جز ہے ایک معاشرے کے لیے، ایک مہذب معاشرے کے لیے، اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کی جا سکتی ہے، اس قسم کی چیزوں کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے۔ پوچھنا چاہوں گا،
اسد صاحب کہ آپ نے کہا کہ بالکل دو جماعتوں کا دو مختلف سوچ ہوتی ہے، مگر جو بنیادی مفاہمت ہے جس کو چارٹر کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ نچکاری، جب نون لیگ کی حکومت تھی وہ نچکاری کرنا چاہتی تھی، آپ نے سر توڑ کوشش کی کہ نچکاری کے عمل کو ناممکن بنائے، پی آئی اے کی نچکاری، اسٹیل مل کی نچکاری، جب آپ حکومت میں آئے آپ کو اسی راستے پہ چلنا پڑا، اسی نچکاری کی طرف جانا ہے۔ مثال کے طور پہ نچکاری کے معاملات ہیں، مثال کے طور پہ ایس او ایز کے معاملات ہیں، مثال کے طور پہ سی پیک کے معاملات ہیں، اس پہ اپوزیشن اور حکومت یکساں سوچ رکھ لے گی تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ سر دیکھیں اس میں یکساں سوچ رکھنے میں مذائقہ کوئی نہیں، اور بائی دی وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پرائیویٹائزیشن میں ہمیشہ سوال پوچھا تھا، مجھے ایک پرائیویٹائزیشن بتائیں جو رکی ہو اپوزیشن کی وجہ سے، صرف تحریک انصاف نہیں پوری اپوزیشن کی وجہ سے، کون سا قانونی اختیار ہے، کون سا فیصلہ ہے جہاں پہ وہ رکاوٹ کر سکتی ہے؟ آپ کو پی آئی اے کی میں اسپیسیفک مثال دے دوں، یہ نیگوشیٹڈ بل ہے، ایک خاص کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے لیے جس کے میں تحریک انصاف کی نمائندگی میں کر رہا تھا، اسحاق ڈار صاحب اور زبیر بھائی جو ہیں وہ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، میرا اور اسحاق ڈار صاحب کی بات چیت ہوئی اور اس کے بعد ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوئی۔ سو اسے قطع نظر دیکھیں معیشت کے کچھ پہلو ایسے ہیں جن پہ اتفاق رائے بھی ہو سکتا ہے، اسمبلی کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ آپ نے پچھلے سال دیکھا ہم نے بلز پاس کی، قانون سازی کی، اس میں معیشت سے ریلیٹڈ قانون سازی بھی تھی، اور وہ قانون سازی جو ہے وہ اتفاق رائے سے کی گئی، اسی ماحول میں، اسی عمران خان کے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس ماحول کے لیے، عمران خان وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے اتفاق رائے سے ایک نہیں درجنوں قانون بن چکے ہیں پاکستان کے اندر۔ سو یہ تو کبھی بھی تحریک انصاف نے، یہ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپوزیشن سے بات نہیں کرنے کو تیار ہیں، بالکل بھائی اگر جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، اگر پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کو بات چیت تو کرنی ہوگی، اس کے لیے ایوان بھی حاصل ہے، عرض کر رہا تھا میں کہ ایک ماحول بنتا جا رہا ہے نا اسد بھائی کہ یہ مسلسل جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ پیشکش کر رہے ہیں، مسلسل یہ بات کر رہے ہیں، اور اب ایک مشکل مرحلہ ہماری معیشت کے حوالے سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے 6,000 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے ریونیو کلیکشن کا، یہ معیشت کو اور ٹیکس نیٹ کو بڑھائے بغیر ممکن نہیں ہے، ہمیں دستاویزی معیشت کی طرف چھلانگ لگانی ہے، اس کے لیے اقدامات کرنے ہیں، اس کا رد عمل آئے گا، اور اس رد عمل میں اگر اپوزیشن بھی اس بات کو مان لے کہ دستاویزی معیشت پاکستان کی لیے میک اور بریک پروپوزیشن ہے، تو کئی ایسے معاملات ہیں انکلوڈنگ دس کہ یہ 6,000 ارب، یہ 6% کی گروتھ، اگر اپوزیشن بنیادی آپ کے ساتھ اس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو وہ معاونی ثابت ہوگی نا۔ صحیح، میں کامران بھائی روک کون رہا ہے ان کو یہ کرنے سے؟ یہ بیانات جو سیاسی وہ بیانات دے رہے ہیں ان کو یہ تو بتائیں کہ یہ تو پوچھیں کہ آپ کو روک کون رہا ہے یہ کام کرنے سے؟ جیسے میں نے کہا کہ پارلیمان حاضر ہے، آئیے ہم اپنے بلز کی بات کریں، آپ بھی بل لے کے آ جائیں۔ جو جمہوریت کے اندر جو نظام بنایا گیا ہے اس نظام کے اندر جو جگہ ہے جہاں پہ افہام و تفہیم کی جاتی ہے، ہم کل بیٹھے، ہم پچھلے ہفتے بیٹھے اسی اپوزیشن کے ساتھ، ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ ملتے ہیں، جہاں پہ سخت ترین مشکل چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی بات چیت کے ذریعے طے کی جاتی ہیں، کی ہم نے یہ بات ابھی پچھلے ایک ہفتے کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو اپوزیشن لیڈر کو روک کون رہا ہے یہ کرنے سے؟ وہ اس وقت یہ بیان اس لیے نہیں دے رہے کہ اس وقت کوئی سپیس موجود نہیں ہے کہ ان قومی معاملات کے اوپر بیٹھ کر بات کی جا سکے، ان کو بھی پتا ہے، وہ ایک سیاسی پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں بہت بڑا ایک پیس میکر، اور میں جو ہوں وہ چاہتا ہوں کہ ساری حکومت کو اور ساری سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلا جائے۔ مجھے ذرا یہ بتا دیجئے ہم 5 سال اپوزیشن میں تھے، کہاں ہمیں ساتھ لے کے چلے؟ سو یہ ایک سیاسی ایک بیان ضرور ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی ٹھوس چیز کرنا چاہتے ہیں آئیے اسمبلی میں بیٹھیے اور آپ تجاویز لے کے جائیے۔ اس کے بعد کامران بھائی اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے یار اتنی اچھی منطقی بات وہ لے کر آئے تھے، آپ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، پھر میں بالکل جواب دوں اس کے بارے میں۔ جی اسد بھائی ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے رہے ہیں، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حکومت کے سخت معاشی ٹارگٹ اور کاروبار کو آگے بڑھانے کے عزم، یہ کس طرح سے ممکن ہوگا، جو رکاوٹیں ہیں وہ کیسے عبور ہوں گی، اور اس سے منسلک تمام معاملات پر ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ جناب اسد عمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اصل ٹارگٹ ہے جو ہم سب کی بقا اس میں ہے کہ یہ ہم تقریباً 6,000 ارب روپے کے ریونیوز جمع کریں، ہم یہ 5% کی گروتھ حاصل کریں، یہ تمام معاملات جو ہیں اس کے لیے بہت سارے ifs ہیں، بہت سارے بٹس ہیں۔ آپ کو کتنا یقین ہے کہ یہ جو ٹارگٹ ہے ہم اس تک پہنچیں گے، اس کو
عبور کر لیں گے، کیونکہ اس کے اندر درجنوں چیزیں ہیں جو کہ ہونی ہیں. پہلی بار ہم نے پی او ایس کے نظام کو پھیلانا ہے، پہلی بار ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس لانا ہے، ہم نے جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے اس میں سے سینکڑوں کو نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس کے اندر لانا ہے. یہ سب کچھ پہلی بار ہونا ہے. بالکل صحیح ہے کامران بھائی، آپ بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں، جو اہداف رکھے گئے ہیں بجٹ کے اندر، یہ آسان نہیں ہے. یہ ایسے عام جیسے زندگی کاروبار زندگی چلتا ہے، اگر ویسے ہم کام کریں گے تو یہاں تک پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. اس میں سے کئی جو اہداف ہیں وہ ایسے ہیں جو براہ راست فائنانس منسٹری جو ہے اس کی ذمہ داری لے رہی ہے، اور ایک فائنانس منسٹر نے ایک بولڈ اپنا ویژن پریزنٹ کیا ہے وہاں پر، اور وہ اپنے اوپر بھی انہوں نے ایک حد تک ایک پریشر کریٹ کیا ہے اور حکومت کے اوپر کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، اور جیسے ہمارا ایک عام نظام زندگی چلتا ہے ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، کون سی اہم چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہوگی جس کی بنیاد کے اوپر یہ حاصل کیا جا سکے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ پلان ایک ویل ڈیفائنڈ پلان ہو، اس کی کلیئرٹی ہو، ٹیم جو ہے وہ ساری ایک ساتھ مل کر کام کرے. وہ آپ فائنانس منسٹر سے بھی اگر پوچھیں گے، حالانکہ وہ نسبتاً نئے آئے ہیں اس ٹیم کے اندر، وہ پوری ٹیم ساتھ مل کر چل رہی ہے، وہ کھیل رہی ہے. پھر اگلا جو سوال ہوگا کہ کیا اس حکومت کے پاس وہ اختیار ہے کہ اس کے اندر جو لیجسلیشن کرنی ہے، جو قانون سازی کرنی ہے، کیا وہ کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ مثلاً جو میں نے نیب آرڈیننس کی، نیب لا کی بات کی، امینڈمنٹس، تو ہمارے خیال میں صرف نہیں، ہم آپ کو ثابت کر چکے ہیں جب سے خاص طور پہ سینٹ کا ووٹ، نئی سینٹ آئی ہے اس کے بعد سے حکومت جو ہے وہ قانون سازی کروا رہی ہے. صرف میری اپنی منسٹری کے جو 2 نئے قانون بنے ہیں، سی پیک اتھارٹی کے امینڈمنٹ بل اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے امینڈمنٹ بل، سو ہمارے پاس قانون سازی کی بھی صلاحیت موجود ہے. ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کو، کیا پرائیویٹ سیکٹر کو، جس کے ذریعے یہ زیادہ تر چیزیں جو الٹیمیٹلی اچیو ہونی ہے پرائیویٹ سیکٹر، کیا ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں شراکت دار بنا سکتے ہیں، یا یہ صرف حکومت ہی بیٹھ کے کام کرے گی؟ تو میرے خیال میں ایک بہت اہم جز ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو شراکت دار بنا کر ساتھ لے کے چلا جائے. اوپینین میکر جو ہیں، کیا اگر آپ نے کوئی مشکل فیصلے کرنے ہیں، ٹیکس نیٹ ایکسپینڈ کرنا ہے، کیا کامران خان کو اور ایسے دوسرے لوگوں کو جو لوگوں کا ذہن سازی کرتے ہیں، کیا آپ ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوگے کہ یہ راستہ جو ہم اختیار کریں یہی صحیح راستہ ہے؟ سو یہ 4-5 جو ریفارم کی، تبدیلی کی جو جزیات ہوتی ہیں وہ پوری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حاصل. ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے، مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں. لیکن اس کے لیے بہرحال ریاست کو، حکومت کو گراؤنڈ بنانا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب ہم نے ثمرات چننے ہیں سی پیک کے، یعنی کہ پھر یہ ہمارے جو اکنامک زونز ہیں، یہاں پہ صنعت کاری ہو، یہاں پہ صنعتیں لگے، یہاں پہ کام شروع ہو، چینی یہاں پہ اپنی صنعتیں لے کر آئیں، اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا ہم ترقیاتی معاملہ دیکھیں گے. لیکن میرا فیڈ بیک یہ ہے اسد بھائی کہ یہ جو ہمارے اکنامک زونز ہیں، جو یہ ہم نے انفراسٹرکچر بنا کے دینا تھا، ہم نے جو ڈیولپمنٹ کرنی تھی، جو ہم نے جو اس کے لیے تمام عوامل ہیں جو ہم نے تیار کرنے تھے، چینی فیڈ بیک یہ ہے کہ ہم اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم اس میں بہت سلو ہو گئے ہیں. اس لیے وہ برق رفتاری جو اس وقت کا تقاضا ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور یہ پاکستان کے لیے تو بہت ہی یعنی کہ میک اور بریک چیز ہے کہ سی پیک جو ہے اس کے یہ والے اثرات اب میدان میں نظر آئیں، اور ان اکنامک زونز کے اندر یہ سرمایہ کاری اور یہ صنعت کاری جو ہے نظر آئے. جی میں اگر اسپیسیفک کوئی چیز کوئی کسی نے چائنیز نے کہی ہے تو میں اس کے بارے میں ضرور بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ ایسا ہے نہیں. دیکھیں ہوا کیا، یہ میں کب نئی بات نہیں کر رہا، یہ ہم اس وقت بھی یہ بات کیا کرتے تھے. 2013 کے جون کے مہینے کے اندر ہم نے ایم او یو سائن کیا یہ سی پیک کے لیے. اس کے بعد انفراسٹرکچر کے تو بہت سارے پروجیکٹس کیے گئے، لیکن 2018 جون آ گیا، 5 سال گزر گئے، کسی ایک انڈسٹریل جو ہماری انویسٹمنٹ ہونی تھی اس کا پہلا قدم نہیں اٹھایا گیا. کوئی اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا تھا، وہاں پہ کمپنی آئیں سرمایہ کاری کریں وہ تو ایک دور کی بات ہے. یہ تمام جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد ہوئی، جس وقت ہماری حکومت نے آنے کے بعد فیصل آباد کا زون جو ہے وہ انوگریٹ کیا،
پھر یہ رساکئی کی جس کی ابھی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, انوگریشن ہوئی ہے, یہاں پہ پہلی انویسٹمنٹ آ گئی ہے. وہاں پہ چائنیز جو کمپنی ہے اس نے سرمایہ کاری شروع کر دی ہے. فیصل آباد کے اندر انویسٹرز آنے شروع ہو گئے ہیں. دھابے جی میں ان کا کچھ سندھ حکومت کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا بیکاز یہ پروونشل زونز ہوتے ہیں, وہ اب دوبارہ میں نے سنا ہے کہ ری بڈنگ کے لیے جا رہے ہیں. جو بھی وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے دھابے جی آ جائے گا. سو ہمارے پر تو پہلی دفعہ یہ سوشل اکنامک زونز موجود ہیں. جہاں تک آپ یوٹیلیٹی سپلائی کی بات کریں, جو ہم نے فاسٹ ٹریک کر دیے اس وقت, جیسے میں نے کہا وہاں تو زمین پہ کام ہو رہا ہے اور اب مزید ایکسپینشن ہو رہی ہے. گیس سپلائی جو وہاں پہ جانی ہے, بجلی جو ابھی جو موجود ہے ان کے لیے اویلیبل ہے اور اس کو مزید اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جو فیسیلیٹیشن کوارا کا کام تھا, ویزاز کا ایک بہت بڑا ایشو تھا, وہ آپ نے دیکھا ریسنٹلی ہم نے ویزاز کے اوپر ڈیسیشن کر کے چائنیز کے لیے آسانی پیدا کر دی جو سی پیک کے اندر آتے ہیں. اور بھی جو معاملات ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکس کا ایشو تھا, وہ بھی ہم نے ریزالو کر دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ انڈسٹریل زونز کی سرمایہ کاری دیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے ایگریکلچر کے لیے آپ کو میں بتاؤں, سی پیک کے اندر خوشخبری ہے, جہاں بالکل کچھ بھی کام نہیں ہوا تھا, ایک چیز بھی ایگریکلچر کی نہیں ہوئی تھی اس 5 سال کے اندر. اب چائنیز کمپنیز آ کے ایگریکلچر کے اندر یہاں پہ کام کرنا شروع کر رہے ہیں اور جلد, میں ابھی آپ کو بتانا نہیں چاہتا, بڑی اناؤنسمنٹس اس کے اندر ہونے والی ہیں, ہارڈ ٹھوس آن دا گراؤنڈ انویسٹمنٹ کی. سو ایگریکلچر کے اندر بھی اور انڈسٹری کے اندر بھی اب تو ایکشن شروع ہوا ہے. ابھی آپ نے یہ بڑی فہرست گنائی, اس میں آپ نے مثال کے طور پہ کہا کہ چائنیز کے ویزاز کے مسئلے تھے. یہ بہت سنگین مسئلہ تھا, یہ 1.5 سال سے ان کے ویزاز نہیں ہوئے تھے اور وہ کافی اس معاملے پہ کافی ان کو تشویش تھی. یہ تو ابھی ہوا ہے 1 ہفتے پہلے. جی بالکل نہیں, یہ تو ہم نے جو ابھی کیا یہ تو پہلے کبھی بھی نہیں, صرف 1.5 سال کا نہیں تھا. یہ تو جب سے شروع ہوا تھا سی پیک کو ایک پیچ ورک کے ذریعے اس کو چلایا جا رہا تھا, کام چل رہا تھا, لیکن وہ اس لیول پہ نہیں تھا جو ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چین جو ہے وہ اگر چائنیز انویسٹر دیکھ رہا ہو پاکستان, چین کے باہر سرمایہ کاری, تو اس کے لیے پاکستان پہلی ڈیسٹینیشن ہو. تو وہ پرائیورٹی جو ہم اسائن کرنا چاہتے تھے اس کے مطابق نہیں تھا, حالانکہ کام چل رہا تھا, ہزاروں چینی آ رہے تھے یہاں پہ کام کر رہے تھے. تو اب جو ہم نے فیصلہ کیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ریسنٹ ہم نے فیصلہ کیا ہے, اب تو ہم نے بالکل انقلاب کر دیا ہے وہاں پہ جس طریقے کے ہم نے فیصلے کیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا اثر بھی دیکھیں گے اور چائنیز بہت اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اس بات کو. اچھا اسد بھائی, ایک اور بڑی چیز جو ہماری مجموعی قومی پیداوار میں بہت بڑا اس کا حصہ ہوگا, وہ ترقیاتی منصوبے ہیں جو آپ کی گرفت میں ہیں, جو آپ نے ان کو سٹیئر کرنا ہے. وہ بڑے امپورٹنٹ معاملہ ہے. ہم نے 800-900 ارب روپے اس کے لیے رکھے ہیں, اور یہ منصوبے, اور اس سال یہ ہم پورا جو ہمارے جو ہدف ہیں, اہداف ہیں, جو منصوبے ہونے ہیں وہ پورے ہو جائے. اور ایک اور چیز میں جاننا چاہتا ہوں اسد بھائی کہ یہ مثال کے طور پہ 800-900 ارب روپے کے قریب ہے, تو یہ ایمانداری سے لگے اور یہ صحیح ان کا استعمال ہو, اور یہ اس کو کیسے آپ یقینی بناتے ہیں اور بنائیں گے؟ کیونکہ اگر ہم نے 900 ارب روپے رکھے اور 900 ارب روپے کے کام ہو جائے تو بہت کیفیت ڈیفرنٹ نظر آتی ہے, اور پھر یہ کہ وہ اہداف جو مکمل ہیں سال کے لیے وہ بھی پورے ہو جائے, تو پھر یہ ہماری جو گروتھ میں اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ نظر آئے گی. بالکل 100% آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال کی جو گروتھ ہے اس میں جو میری براہ راست سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ اسی پی ایس ڈی پی کو سٹیئر کرنا, جیسے آپ نے کہا, اور وہ اس کے اندر تقریباً 40% کا اضافہ ہے اس سال سے اگلے سال کا جو پی ایس ڈی پی رکھا گیا, 900 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے. اس کے لیے 2 کام کامران بھائی ہم کر رہے ہیں, اور جو پرائم منسٹر کو میں نے کمٹ کیا ہے کہ 30 جون سے پہلے میں آپ کے پاس پروپوزلز لے کے آؤں گا, اگلے ہفتے ہمارے فائنلائز ہو جائیں گے. اس میں دونوں پہلو ہیں. کیا وہ تبدیلی کی ضرورت ہے, ہماری جس طریقے سے فیصلہ سازی ہوتی ہے اور ہمارے جو اپروولز کا جو نظام ہے, تاکہ وہ سارا ریڈ ٹیپ ختم کیا جا سکے اور جلد اور تیزی سے فیصلے ہوں. یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے کہ فیصلے کرتے کرتے مہینے نکل جاتے ہیں, کیونکہ یہ 900 ارب روپے اگر آپ نے کرنے ہیں پورے سال کے اندر کنزیوم اور اچھے طریقے سے کرنے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو وہ ایک پورا اس کا پروپوزل بن رہا ہے اس کے لیے. دوسرا میرے خیال میں اتنا ہی اہم بات ہے, یہ 900 ارب روپے لگ کیسے رہے ہیں, گراؤنڈ کے اوپر کام ہو کیسا رہا ہے. تو اس کے اندر 2 بڑے فیصلے ہم جو ہیں وہ کر چکے ہیں. ایک کی تو امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے اور دوسری کی امپلیمنٹیشن اسی ماہ کے اندر ہم کرنے جا رہے ہیں, اس کو پروسیس کو انیشیٹ کر رہے ہیں. پہلا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال. اب دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے. میں سوال ان سے پوچھتا تھا کہ یار مجھے مانیٹرنگ کا بتاؤ نا کہ وہ جو پنجگور کے اندر پروجیکٹ ہو رہا ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے تھے اچھا جی پی ڈی کو بھیجیں گے, یہ 6 مہینے میں ایک دفعہ وزٹ ہوگا.
میں نے کہا بھائی یہ دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, ہم نے سپارکو کے ساتھ اگریمنٹ سائن کیا, ہمارے جو بڑے پروجیکٹس ہیں ہم نے ان کو اس کانٹریکٹ کے اندر ڈالا ہے. سپارکو ہر 4 دن کے بعد وہ ہمارا پاکسیٹ سیٹلائٹ جو ہے وہ ہمیں گراؤنڈ سے امیجری دیتا ہے, ہر 4 دن کے بعد ہمیں اپڈیٹ ملتی ہے. 6 مہینے بعد وہ پی ڈی نہیں جائے گا, 4 دن کے بعد, اور ٹیکنالوجی بیس گراؤنڈ سے ہمیں فیڈ بیک ملتی ہے کہ پروگریس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ ریسنٹلی کیا گیا ہے, چند ماہ پہلے ہم نے یہ اس نظام کو تبدیل کیا ہے. دوسرا جو ہے جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ہے اس کو ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. ہم پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز کو انگیج کرنے جا رہے ہیں جو گراؤنڈ پہ جا کے ایویلیویشن کر کے بتائیں کہ یہ لگ بھی رہا ہے یا یہ بھی پیسہ جو ہے وہ کوئی سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس میں یا لندن کے محلوں کے اندر جانے والا ہے. تو یہ 2 بڑے فیصلے ہم نے اس میں کیے ہیں. تو یہ جو آپ نے بیچ میں بات کی تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر یہ 900 ارب روپے کے جو ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں, اس میں وہ جو آپ کی ایک فلسفہ ہے اور یقیناً بہت ہی معروف معاملہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس میں شامل کی جائے, تو اس میں کچھ اس کا ایلیمنٹ ہوگا؟ جی, اس کے اندر جو 900 ارب روپے ہیں اس کے اندر 61 ارب روپے جو ہیں ہم نے رکھے ہیں وائبلٹی گیپ فنڈ کے لیے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کچھ تو ایسے منصوبے ہیں جس کے اندر پیور وہ کمرشل بیسس کے اوپر پروجیکٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, اور وہ پروجیکٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ ایسے منصوبے ہوتے ہیں جو 100% کمرشل بیسس کے اوپر نہیں ہو سکتے, کچھ نہ کچھ ان کے اندر کمرشل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو وائبل کرنے کے لیے. تو ہم نے 61 ارب روپے اگلے سال کے لیے رکھے ہیں اس وائبلٹی گیپ فنڈ کے اندر. آپ کو خوشی ہوگی کامران بھائی کہ اپریل کے مہینے سے شروع کر کے اگر میں اکتوبر کا اس سال کا 2021 کا پیریڈ لوں, یہ تقریباً 6 مہینے کے عرصے کے اندر ہم 950 ارب روپے کے منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اپروو کرنے جا رہے ہیں, جس میں سے 240 ارب روپے کے تو اپروو ہو چکے ہیں. سو یہ پی ایس ڈی پی کا 900 ارب روپے الگ, اور اس کے ساتھ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہم نے سسٹم اب شروع کیا ہے, انشاءاللہ اس سے مزید سرمایہ کاری آئے گی. ایک اب این سی او سی کے سربراہ اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ویکسین کا ہمارا معاملہ ہے بڑی سبک رفتاری سے لگی, بڑی زبردست طریقے سے پاکستان میں ہر جگہ لگی, یہ کچھ تعطل آیا ہے پچھلے 3-4 دن کے دوران, اور ایسا لگا ہے کہ کچھ کمی پیدا ہو گئی ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہوا ہے اور یہ کب تک اس کو ہم عبور کریں گے؟ جی بالکل صحیح. اس کے ایک تو اس کی جو وجہ بنی ہے وہ اس کی جو سکسیس تھی کہ ہم نے صوبوں کے ساتھ مل کے بہت زیادہ کام کر کے, اور نجی شعبے کو اس کے اندر بھی جس طریقے سے پبلک ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, یہاں پہ بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی. فیڈریشن آف چیمبر, تمام بڑے بشمول کراچی چیمبر, سب لوگوں کو بلایا اور نجی شعبے کو بھی ساتھ انوالو کیا کہ ڈپلائمنٹ کے اندر وہ بھی ہماری سپورٹ کریں. اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا, بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لے رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس ہفتے کے پہلے 2 دن تھے وہ 4 لاکھ سے زیادہ ایک دن کے اندر ہماری ویکسینیشن ہو رہی تھی. ہماری ایک چائنا سے شپمنٹ آنی تھی, وہ ذرا 3 یا 4 دن ذرا ڈیلے ہوئی, تو یہ 2-3 دن کے اندر ویکسینیشن تو ظاہر ہو رہی ہے, ابھی بھی لاکھوں دن میں لگ رہے ہیں, لیکن ضرور ایریاز ہیں جہاں کے اندر تھوڑا پاکٹ شارٹیج آئے. اگلی ہماری جو کھیپ آ رہی ہے وہ اتوار کو یعنی 20 تاریخ کو ہے, پھر اس سے اگلی 22 کو ہے, پھر 24 کو ہے, 25 کو ہے. تو یہ 2-3 دن کا ذرا سا پرابلم ضرور آیا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سے اور مزید اس کی ہم پیس ایکسلریٹ کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کے لیے بڑی عمدہ خبر ہے کہ روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بہت ہی قابل ذکر اضافہ ہو رہا ہے. اب پاکستان میں ایک گیس پائپ لائن جو کہ کراچی کو لاہور سے ملائے گی, روس بنانے جا رہا ہے. بھارت میں اس حوالے سے کھلبلی مچی ہوئی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے یہ خوشگوار خبر ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات میں مسلسل قربت کے راستے بڑھ رہے ہیں. معاشی مراسم میں اضافہ ہو رہا ہے. خطے کی سیاست کے حوالے سے دفاعی تعاون میں بھی اضافہ ہوا ہے. انرجی سیکٹر کے حوالے سے دونوں جانب اشتراک کی نئی خبریں ہیں. پاکستان اور روس کے مابین کراچی سے لاہور تک گیس پائپ لائن منصوبے پر معاہدے کے تحت 2 ماہ میں کام شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ خبریں بھی ہیں کہ اس پس منظر میں روس کے صدر پیوٹن اس سال پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. اسلام آباد اور ماسکو کی قربت نے بھارت میں ایک طرح کی کھلبلی مچا دی ہے. کرملن کی سیاسی کروٹ سے مودی سرکار کی نیندیں اڑ گئی ہیں, اور بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ کنول سبل نے پرسوں ٹائمز آف انڈیا کے انٹرویو میں روس کے پاکستان کی جانب جھکاؤ پر بھارت کی تشویش کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ صدر پوٹن کے دورہ پاکستان کے کئی اہم معاشی بریک تھرو ہوں گے اس کے پیچھے, اور یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ پوٹن بہت ہی نتیجہ خیز اور بامقصد انسان ہیں. I think this is part of the overall developments that are taking place in our region. Russia has become very close to China. So in this changing scenario,
the Russians want to be counted. Russia is now, in the new circumstances, trying to find some room for itself economically in Pakistan. If Putin visits Pakistan, then there has to be some very significant breakthroughs. It can't just be an empty visit when nothing material significant comes up. And Putin, from what I know of the Russian president, he is very matter of fact, very result oriented, very focused. लाहौर से कराची तक पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबा 2015 से ताख़ीर का शिकार था, मगर 3 हफ्ते पहले एक माहिदा हुआ जिसके तहत $2.25 अरब के इस प्रोजेक्ट से पंजाब में गैस की किल्लत पर काबू पाने में मदद मिलेगी और इस पर फौरी तौर पर काम शुरू होगा। इस मंसूबे के सिलसिले में 2.5 माह कबल रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव भी 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए थे और यहाँ पर उनकी पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप वज़ीर आज़म इमरान खान से बहुत अहम मुलाकातें भी हुई थी। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, इत्मीनान बख्श बात यह है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत 46% बढ़ चुकी है और रिकॉर्ड $790 मिलियन तक पहुंच गई है। हम समझते हैं कि इसकी कोई हद नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुआशी रिश्तों को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने एनर्जी सेक्टर में बाहिमी ताउन पर बातचीत की और इस सिलसिले का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट वो गैस पाइपलाइन मंसूबा है जो शुमाल जुनूब में कराची और लाहौर में है। ये मुआहिदा 2015 का है और हम इसके प्रोटोकॉल्स पर बात कर रहे हैं और जैसे ही इस पर दस्तखत होते हैं हम इस पाइपलाइन की तामीर शुरू कर सकते हैं। इस माहिदे पे दस्तखत भी हो गए हैं और अब ये पाइपलाइन आइंदा चंद हफ्तों में बनना शुरू हो जाएगी। इस डेवलपमेंट में बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के साबिक सीनियर सफारतकार अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब रह चुके हैं और रूस में भी खिदमत सर अंजाम दी हैं। जनाब ज़मीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर अकरम साहब। कंसिस्टेंटली रूस पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से हर कुछ अरसे के बाद कोई ख़बर आती है और ये शायद इस पूरे पस मंज़र की सबसे अहम ख़बर है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा माहिदा हो गया है और ये जो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है जो कि कराची से पंजाब तक जाएगी, अब ये रूस बनाएगा भी। और इसी पस मंज़र में ख़बरें आ रही हैं कि ये बात भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि रूस के सदर पाकिस्तान का दौरा करें। जी, ये बिल्कुल सही ख़बर है कि रूस के सदर प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करीब करने वाले हैं इंशाल्लाह और ये एक बहुत बड़ा मौका होगा। पहले भी हमारे एक था मंसूबा इस तरह का कि वो आने वाले थे लेकिन वो फिर पोस्टपोन हो गया था किसी वजूहात के बिना पर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार उनका दौरा ज़रूर होगा और ये जो आपने जो फरमाया इस पाइपलाइन के बारे में, ये एक बहुत बड़ा मुआहदा है और एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान रूस ताल्लुकात के दरमियान। और मेरा अपना ये ख्याल है कि जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और रूस के, उनमें कोई ऐसा खलल या कोई ऐसा मसला नहीं है और मुझे जो लगता है कि हमें और ज़्यादा अपने ये ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। सरगई लावरोव साहब फॉरेन मिनिस्टर ने भी ज़िक्र किया, आपने अभी जो क्लिप बताया कि 40% इसमें इंक्रीज़ हुआ है ट्रेड में, तो ये इसमें और मज़ीद इंक्रीज़ की भी गुंजाइश है मेरे ख्याल में और हमें इस पे ज़रूर कहाँ हमारी कन्वर्जेंस है माजी में भी रशिया के साथ। ज़मीर अकरम साहब, जो खित्ते की कैफियत है इस वक्त, क्योंकि हमारे इस खित्ते के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है, चीन का किरदार है, चीन पर प्रेशर है मगरिब का, फिर अफ़गानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ईरान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात चल रहे हैं अमेरिका के ईरान के साथ, तो रूस और पाकिस्तान की कन्वर्जेंस कहाँ है इस पूरी डेवलपमेंट में? ये बहुत ही अहम चीज़ आपने पूछी है और ये कन्वर्जेंस जो है बहुत अहम है क्योंकि ये हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात को भी तक़वियत देता है। इसमें पहले तो ये है कि हमें समझना चाहिए कि जिस तरह से ये सर जंग के ख़त्म होने के बाद रूस और चीन के दरमियान ताल्लुकात बहुत ही बेहतर हुए हैं, काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं और उसकी वजह ये रही है कि अमेरिका इन दोनों ममालिक के ख़िलाफ़ एक अपनी सुप्रीमेसी वो डोमिनेट करना चाहता है इन दोनों ममालिक को और इसकी वजह से अमेरिका की डोमिनेशन की वजह से
روس اور چین کے درمیان تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں. اس کی ایک اور کڑی یہ ہے کہ امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ کی ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے ہندوستان کو انوالو کرنا چائنا کو کنٹین اور کنفرنٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو حالات ہیں ان میں چین اور روس کے تعلقات نہ صرف دو طرفہ بڑھے ہیں، لیکن اس خطے میں بھی ان کے درمیان جو کوآپریشن ہے وہ بھی بڑی ہے. اور اس میں پاکستان کا ایک اہم رول بنتا ہے، کیونکہ جب ہندوستان امریکہ کے نزدیک آ رہا ہے، اس کے برعکس پاکستان اور چین اپنے ایک دوسرے کے نزدیک اور مزید آ رہے ہیں، اور روس بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی پاکستان اور کے قریب آئے اور ہمارے تعلقات ان سے بھی بہتر ہوں. تو آپ نے دیکھا ہے پچھلے 4-5 سالوں سے یہ ایک پروسیس چلتا آ رہا ہے اور یہ اور بڑھے گا. تھینک یو سو مچ جناب ضمیر اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سینئر سفارتکار. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.